اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ہماری بڑی بزرگ بی بی جی ڈاڈا سائیں کون تھی۔ ہماری بڑی بی بی کا قصہ۔ ہمارے بڑے ہجرت کر کے آئے مدینہ کے بخارا شہر سے۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب سیدوں کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے قتل کیا جا رہا تھا، جب سید کے سر کی قیمت 5 روپے، اس کے ماننے والوں کی ان کے حقدار کے سر کی قیمت 10 روپے تھی، تو سید پھیل گئے۔ اسلام دشمنوں کی کوشش تھی سیدوں کی نسل ختم کریں۔ سیدوں کی نسل ختم کرنے کی سازش تھی، تو سید کچھ سندھ تو کچھ ہند چلے گئے۔ تبھی ہمارے بڑے سندھ کی طرف آئے۔ ان میں ایک ہماری بڑی خاتون بزرگ جس کا نام رکھا تھا جی ڈاڈا سائیں، وہ عورت تھی، اسے ڈاڈا سائیں کہتے تھے۔ پہلے زمانے میں عورت کا حق بخشوایا جاتا تھا۔ حق بخشوانا یعنی لڑکی کا قرآن پاک کے ساتھ نکاح، پھر نہ وہ کسی مرد کے سامنے آئے گی، پردہ کرے گی، صرف محرم کے سامنے آ سکتی ہے، وہ بھی بابا بھائی، اور ہر وقت پردے میں رہے گی، عبادت میں مشغول، اور پھر وہ کنواری رہے گی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ جی ڈاڈا سائیں انتہائی پرہیزگار، عبادت گزار خاتون تھی، رحم دل، نیک، غریب مریدوں کی مدد کرتی تھی، مالی اور ان کے سارے فیصلے بھی جی ڈاڈا سائیں کرتی تھی، جیسا کہ بیٹیوں کے رشتے، عقد کہاں کیسے کس سے ہونا ہے، خاندانی جھگڑے مسائل سب وہ نمٹاتی تھی۔ مرید ان کے پاس اپنے مسائل بیان کرتے تھے اور ان کے فیصلے کو مانتے تھے، احترام کرتے۔ جہاں تک بات ہے بی بی ڈاڈا سائیں، جی ڈاڈا سائیں کے معجزات کی، ان کے ساتھ ان کی مریدانیاں ہر وقت ساتھ رہتی تھی، کام کاج سنبھالتی تھی، اور کہا جاتا ہے ہمارے بڑے بتاتے ہیں اور بزرگ مرید جو اس دور کے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعات، معجزات، کرامات دیکھے تھے، جی ڈاڈا سائیں کو ان کے ساتھ جنات بھی رہتے تھے۔ جب مریدانیاں کام کرتی تھی، ایک مرتبہ ایک مریدانی جنڈ جو چکی ہوتی ہے وہ پیس رہی تھی۔ پہلے زمانے میں آٹا جنڈ چکی جو پتھر کا ہوتا ہے، عورتیں صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر کے پہلے باجرے کو صاف کرتی تھی، اناج کو پھر پیستی تھی چکی میں آٹا، پھر گوندتی تھی، پھر روٹیاں بناتی تھی، وہ بھی تندور میں۔ آج کل زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ جنڈ پیستے ایک مریدانی نے شکایت کی جی ڈاڈا سائیں سے کہ اسے نرم ہاتھ محسوس ہوتے ہیں۔ جی نے کہا نہ ڈرو ان سے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، یہ میری جنات ہے جو تمہیں کام میں مدد کرتی ہیں۔ اور پردہ اتنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جی کے سر سے جب جہاز ہی گزرتا تھا تو عورتیں اس کی مریدانیاں چادر سر پر رکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب اس بی بی کی مقدس مزار درگاہ ڈنڈو محمد خان پاک میں قیام ہے، جہاں تقدس سے مرید نیاز مجلس زیارتیں کرنے آتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں مانگ کر جب پوری ہوتی ہیں تو منت دینے آتے ہیں۔ آج بھی اس بی بی کے مزار کے اندر نہ تو ویڈیو بنانا الاؤ ہے، نہ کوئی مرد حضرات کا جانا، صرف محرم سید فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ مرید مزار کے باہر باقی قبروں پر فاتحہ کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی بہت بڑی وسیع درگاہ ہے، جیسے میں ہمارے کافی بڑے مدفن ہیں۔ اب اس بی بی کے وصال کے بعد ایک بی بی پر نام رکھا گیا ہے۔ آج اس کے پاس کافی مرید آتے ہیں دعا لینے اور ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ بی بی میری ماں ہے۔ اب جی ڈاڈا سائیں اس نے پورے محلے کی عورتوں اور بچیوں کو، لڑکیوں کو، ان کی ماں کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ سندھی، اردو، میتھ، انگلش 8 کلاس تک پڑھایا لڑکیوں کو، اور ان کے والدین کو کہا ان کو اسکول لگاؤ، جس کے کہنے پر لوگوں نے بچوں کو اسکول لگایا۔ گھر میں کوئی مرد چھوٹا لڑکا بھی ہمارے گھر الاؤ نہیں ہے، پردہ ہے، احترام ہے۔ پورا محلہ ہمارے سید گھرانے کا احترام کرتا ہے اور اپنی بہن بیٹیوں کو ہمارے گھر آنے سے نہیں روکتے۔ ان کو ہم پر بہت بھروسہ، اعتماد ہے۔ ان کو پتہ ہے ہمارا گھرانہ ایک مذہبی، دینی، تعلیم، اسلامی ماحول والا گھرانہ ہے۔ عورتیں اپنے مسائل بیان کرتی ہیں، ہم انہیں دعائیں، وظیفہ بتاتے ہیں۔ بیماری، تنگ دستی، روزی کی کمی، بے روزگاری، بچوں کی شادیاں نہ ہونا، دم کرنا، مریضوں کو دعا، قرآن کی بات ہوتی ہے۔ شفا تو قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پاک بھی جس کے ہاتھ میں شفا دے۔ جھگڑا ہو کسی میں یا کسی کو کوئی نقصان پہنچنے والا کام نہیں کرتے، ہم بس قرآن کی آیت سے دعا دیتے ہیں۔ نہ جعلی پیر باباؤں کی طرح
ہم ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور کالا جادو بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں نماز، گھر میں اسلامی ماحول رکھیں۔ آپ اللہ پاک کو یاد کریں گے تو اللہ پاک آپ کو یاد رکھے گا۔ آپ زمین پر ذکر کریں گے، وہ آسمان پر ذکر کرے گا۔ لوگ پھر کہتے ہیں پریشانی آتی ہے جب گھر میں اسلامی ماحول ہی نہیں۔ آپ سب دعا کریں، میری اماں جی ڈاڈا سائیں کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، وہ صحتیاب ہو جائے۔ غریبوں کو گھر بنوا کر دینا، بیٹیوں کی جہیز میں مدد کرنا، درس دینا، بچوں کی شادیاں کرانا۔ مرید بچوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا، ان کا خیال رکھا، پڑھایا لکھایا، پھر ان کے رشتے تلاش کرتی، ان کی شادیاں کرانا، اور اپنی نندوں کو بھی جہیز دے کر اپنی بیٹیوں کی طرح ان کی شادیاں کرائیں۔ اللہ پاک اس کو نیکیوں کا اجر ضرور دے گا، صلہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ لائک شیئر سبسکرائب for more informative interesting Islamic videos. Stay tuned, stay connect, keep support, keep smile, be happy. اسی طرح ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو اسلام کے بارے میں، اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح بہت اچھی اسلامک ویڈیوز لائیں۔ آگے بھی ہم آپ سے انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز شیئر کریں گے، اور جی ڈاڈا سائیں کے واقعات بھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ آگے معجزات اور کرامات جی ڈاڈا سائیں کے۔ اسٹے ٹیون۔